اللهم صل على محمد وآل محمد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکا۔ آپ لوگوں کی کالیں بھی آتی رہیں اور آپ لوگ میرے دفتر بھی آتے رہے۔ میں آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ پہلے آنے سے پہلے مجھے فون کیا کریں۔ میں آپ کا آسٹرو پامسٹ اسٹرالوجر اور مذہبی اسکالر ایم شفیق آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بول رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آنے سے پہلے میرا نمبر آپ کے پاس ہے 0300 472 0038۔ اس پہ مجھے کال کر کے وقت لے کے آ جایا کریں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ناظرین، میں میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں اب آپ سے براہ راست اپنا سلسلہ گفتگو کا شروع کرتا ہوں۔ آپ دوستوں نے کہا تھا کہ کچھ محرم کے بارے میں ہمیں اہل بیت اور قرآن کے حوالے میں بات کریں، لیکن وہ تو یہاں نہیں بات ہو سکتی اتنی لمبی، کیونکہ میری مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں۔ میں یہاں صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ساستہ کی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ میری اہل بیت کو اور میرے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، یہ دو چیزیں میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو ان کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ہم اس حدیث کو سمجھنے کی بجائے ہم نے بس عام طرح سے لیا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ کاش ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہوتا تو نہ غدیر کے بعد اپنا جمل ہوتی، نہ نروین ہوتی، نہ ہی اپنا سفین ہوتا۔ یہ تمام معاملے امت نے حدیث پہ غور و فکر ہی نہیں کیا۔ غدیر والے معاملے پہ غدیر کو بلا دیا۔ اگر غدیر کو یاد رکھا ہوتا تو آج یہ معاملے نہ بگڑتے۔ بار بار اللہ کا رسول، بار بار رسول یہی کہتا رہا، لوگوں میرے بعد اور قرآن اور میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، قرآن اور میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مجھے سب سے پہلے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ ہم نے غور و فکر کرنے کی بجائے اسے نظر انداز کر دیا۔ میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ کاش ہم نے مضبوطی سے اہل بیت کا دامن اور قرآن کو تھاما ہوتا۔ قرآن کو کون سمجھائے گا؟ قرآن کو تو اہل بیت ہی سمجھائیں گے نا۔ وہ قرآن سورہ آل عمران میں ہے کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ اہل بیت ہی بتائیں گے کہ متشابہ اور محکم میں کیا ڈفرینس ہے۔ قرآن میں اسی طرح آل عمران کے ایک اور میرے اہل دوست سنی اسکالر نے لکھا ہے کہ اس کے کچھ آیات گول گول ہیں اور کچھ سیدھی ہیں۔ سیدھی کی تو پتہ چل جائے گا، گول گول کا کیسے پتہ چلے گا؟ محکم اور متشابہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے نہیں غور و فکر کیا۔ دوستو، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو سادات کا احترام کبھی نہ بھولیں، سیدہ کا حق کبھی نہ بھولیں، شہادت حسین کو کبھی فراموش نہ کریں، عاشورے کو یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو جس طرح آپ لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا اور اسی طرح آپ عاشورے کو بھی فراموش کریں۔ یہ امام اپنا رضا علیہ السلام کا قول ہے۔ اپنے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے عاشورہ ہمیشہ یاد رکھنا، ایسا نہ ہو جس طرح آپ لوگوں نے غدیر کو فراموش کیا تو اسے بھی بھلا دیں۔ مضبوطی سے ثانی زہرا کے مشن کو پکڑ کے رکھیں اور عزاداری کو برپا کریں، عزاداری میں محبتیں اور اہل بیت کی تعلیم کو بیان کریں اور بتائیں کہ سادات کے ساتھ اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے باتوں کے باوجود بھی
امت نے ظلم کیا، ظلم کو تو کیا سو کیا، اب خدا کے واسطے ان کے مقابلے میں کسی کو بھی نہ کھڑا کرے۔ اہل بیت کے بارے میں ان کے مقام کو سمجھے، ان کی ترجیحات کو سمجھے، ان کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور جو تعلیم اللہ نے دی ٹھیک ہے، اور اسی تعلیم کو قیامت تک مضبوطی سے تھامے ہوا اہل بیت نے رکھا ہے، اور وہ ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے ہی اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس بات پہ غور و فکر کریں، حدیث کے مفہوم کو سمجھیں کہ اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، تاکہ ہماری زندگیاں، ہماری آخرت، ہماری ہر منزلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مشن پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں محمد و آل محمد کی دل سے پیروی کرنے کا ایک خدمت اللہ دے، موقع دے، اور ہم اس پہ قائم دائم رہیں، اور ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار محبت کریں، سادات کا احترام کریں۔ وہ سید نہیں ہے جو امتی کو گلے نہ لگائیں، اور وہ امتی نہیں ہے جو سید کو دیکھ کے احتراماً کھڑا نہ ہو جائے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی سادات آئے تو احتراماً آل رسول اولاد علی کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اور ان کا احترام کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں آج 9 محرم ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے عزاداری کے سلسلے میں آج 2 دن کے لیے جانا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے ہماری دعائیں اس وطن عزیز کے لیے، اپنی پاک فوج کے لیے، ہر اس فورس کے لیے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری حفاظت کے لیے دن رات یہ کرتے ہیں۔ اس عرض پاکستان کو دعا ہے کہ اللہ پاک دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، پروردگار ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور آل محمد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میں آپ کا آسٹو پامس اور مذہبی اسکالر ایم شفیق آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ پلیز غور و فکر کریں امامت پر، رسالت پر، اور معرفت الہیہ پر۔ اگر ہم ان 3 چیزوں پہ غور و فکر کریں تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آج وہ جو لوگ کامیاب ہیں انہوں نے محمد و آل محمد کی تعلیم کو ہی اپنایا ہے، اور انہوں نے ظلم بند کیا، اور انہوں نے اس تعلیم کو، اخلاقیات کو فالو کیا، اور آج وہ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آج ہمارے ہی رسول کی تربیت اور طرز عمل تھا کہ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہر قوم اندھیروں میں ڈوبی تھی، جب میرے اور آپ سب کے آقا رحمت اللہ علیہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ پاک نے تمام دنیا کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ خدا را آل رسول کا احترام کریں، اہل بیت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، ان کے اپنے تھوڑی کوئی اصول ہیں، ان کی اپنی تعلیم، وہی رسول کی تعلیم جو تھی، اللہ نے رسول کے ذریعے جو تعلیم بھیجی ہمارے لیے، وہی ان کے لیے ایک محافظ بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور قیامت تک 12واں قائم دائم ہے ہمارے لیے۔ وہ آپ تھوڑا سا غور کریں، محبتیں بانٹیں، اور ہر امتی سے، ہر سید سے، ہر انسان سے یہی درخواست ہے کہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق آج رسول کو پرسہ دے، ان کے بیٹے کا، ان 72 شہداء کا، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی گھر تک، اپنی جانیں، سب کچھ قربان کر دیا اس اسلام کے لیے۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہوتا حسین کی قیادت میں تو آج کوئی کلمہ گو نہ ہوتا، کوئی نمازی نہ ہوتا، سب بے حس انسان ہوتے۔ خدا را اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق رسول کو، جناب زہرا کو، جناب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو پرسہ دے ان کے بیٹوں کا۔ آپ سے میری درخواست ہے، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ خدا را غم بھول کے، نفرتیں بھول کے اہل بیت کے ساتھ وعدہ کریں
کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی تعلیم پر، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کے لیے، اور ہر غم الادے اس وطن عزیز کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں دوست کہ وقت ہو گیا، میں نے جانا ہے عزاداری کے لیے، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دیں۔ اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔